اللہ داتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے۔ فضائل صدقات شرک نہیں ہے، فضائل اعمال شرک نہیں ہے۔ یہ بھی بات چل پڑی تو بتا دوں، میں نے فضائل صدقات اور فضائل اعمال کے دفاع میں ایک بیان کیا ہے، وہ بیان میں میں نے یہ بات بتایا ہے، یہ صرف یہ پوری مدلل دلائل سے ثابت کی ہے کہ اس میں شرک نہیں ہے۔ جن واقعات کو آپ شرک قرار دے رہے ہو یہ شرک نہیں ہے، یہ از قبیل کرامات ہیں۔ مفتی صاحب کا اپنا بیان سن لیجئے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا شرک ہے، یعنی دعا مانگنا، مدد مانگنا شرک ہے۔ آج مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ عبادت میں پیغمبر کو اور اولیاء کو اللہ کے ساتھ شریک بولو یار کر چکا ہے۔ لوگ مجھے کہتے ہیں اس ٹاپک پر نہ بولا کریں آپ، کہ بھئی نبی کی بھی عبادت ہو رہی ہے، نبی سے بھی دعائیں مانگی جا رہی ہیں، نبی کو بھی حاجت روا مشکل کشا سمجھا جا رہا ہے۔ اس ٹاپک پر بات کرنے سے فرقواریت پھیلتی ہے۔ میں ان سے ایک بات کہتا ہوں کہ اگر ہم توحید ہی بیان کرنا چھوڑ دیں جو اسلام کی بنیاد ہے، تو پھر ممبر پہ بیٹھنے کا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اللہ ان کی عمر میں برکت دے۔ تو دیکھیے مفتی صاحب خود تسلیم کر رہے ہیں اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انبیاء اور اولیاء کو شریک کر چکے ہیں امت کا ایک بڑا حصہ، چھوٹا حصہ نہیں، بڑا حصہ اللہ کے ساتھ انبیاء اور اولیاء کو شریک کر چکے ہیں۔ اور بات استعانتی پر چل رہی ہے، غیر اللہ سے مدد مانگنے پر ہی چل رہی ہے۔ خود مفتی طارق مسعود صاحب بھی اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارنا، قبر والوں کو پکارنا، اس کو شرک قرار دیتے ہیں۔ مفتی طارق مسعود صاحب بھی اس کو شرک قرار دیتے ہیں۔ اب مفتی صاحب کے بیان کے بعد ان کے بزرگوں کی باری آتی ہے، چونکہ گفتگو فضائل اعمال پر تھی۔ فضائل کے نام سے جتنی کتابیں شیخ الحدیث زکریا کاندھیلوی صاحب نے لکھی انہی کے حوالے دے کر کہا جاتا ہے کہ جی اس کے اندر تو شرک پایا جاتا ہے، اور واقعی پایا جاتا ہے، ایسا کہ جس کو خود ان کے علماء بھی شرک قرار دیتے ہیں۔ ایسے مثالیں پائی جاتی ہیں اس کے اندر، تو آپ کے سامنے وہ بیان کریں گے انشاءاللہ۔ تو آپ دیکھیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے جو یہ دعویٰ کیا کہ فضائل اعمال کے اندر شرک نہیں، ان کا دعویٰ درست ہے یا ان کا یہ نظریہ درست ہے کہ جی انبیاء اور اولیاء کو پکار کر امت کا ایک بہت بڑا طبقہ شرک کر چکا ہے، اللہ کے نبی کو شریک بنا چکا ہے اللہ کا، خود مفتی طارق مسعود صاحب کہہ رہے ہیں۔ تو جب یہی معاملہ اگر فضائل اعمال یا فضائل حج کتب فضائل کے اندر ہوگا اور پھر مفتی صاحب کہیں گے کہ نہیں نہیں جی فضائل اعمال میں تو شرک نہیں ہے، تو پھر ان کی یہ بات تو درست نہیں ہوگی نا کہ جی امت کا ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ انبیاء کو اولیاء کو اللہ کا شریک بنا چکا ہے، پھر تو درست نہیں ہوگی یہ بات۔ اگر ان کی یہ بات درست ہے تو پھر ان کی یہ بات غلط ثابت ہو جائے گی کہ فضائل اعمال میں شرک نہیں ہے، چونکہ فضائل اعمال میں تو یہ باتیں پائی جاتی ہیں۔ لیجئے سنیے فضائل حج، اس کے اندر حضرت شیخ الحدیث صاحب قصے نقل کرتے ہیں ان لوگوں کے جو مدینہ منورہ میں زیارت مسجد نبوی یا زیارت قبر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گئے۔ اس میں 8ویں نمبر پر ایک قصہ نقل کیا ہے ابو الخیر اکتا کا۔ اب یہ پورا قصہ اگر لفظ بلفظ پڑھا جائے تو بہت وقت درکار ہوگا اور پھر شاید لوگ شکایت بھی کریں کہ یار اتنی لمبی ویڈیو، تو میں مختصراً بتا دیتا ہوں اس کا خلاصہ۔ تو کہتے ہیں کہ جی وہ وہاں پر پریشان ہو گئے، شیخ ابو الخیر اکتا مدینہ میں حاضر ہوئے، کچھ بھی 5 دن تک کھانے پینے کو نہیں ملا، پریشان ہوئے، قبر نبوی پر آئے اور وہاں عرض کی کہ حضور کا مہمان بنوں گا، میں آج رات کو حضور کا مہمان بنوں گا۔ یہ عرض کر کے ممبر شریف کے سے ہٹ کر کہیں بیٹھ گئے اور وہ جناب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاروں خلفاء کے ساتھ آئے اور ان کو روٹی پکڑا کے گئے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے آدھی کھائی اور جب میری آنکھ کھلی تو آدھی میرے ہاتھ میں تھی، یعنی واقعتاً صرف خواب کا مسئلہ نہیں ہے، جاگے ہیں تو روٹی ہاتھ میں تھی۔ اب وہی بات کہ رسول اللہ سے انہوں نے مدد مانگی، بھوکے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں، اور سرفراز صاحب تذکیر الصدور کے اندر یہ بات لکھ چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اولیاء کرام کی قبر کے پاس جا کر یہ کہنا کہ آپ میرا یہ کام کر دیں، یہ شرک ہے۔ کریں گے کیا بھلا اصلاح جو خود بد عقیدہ ہیں، کریں گے کیا بھلا اصلاح جو خود بد عقیدہ ہے، وہ تم کو کیا دوا دیں گے جو خود بیمار